نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کے اندر چند باتوں کا ذکر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، اسی یعنی صبر نہ کر سکتے کس تھی عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کھانے پر ایک قسم کے، یعنی ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ اور وہ کھانا کون سا تھا جو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے؟ من اور سلوہ۔ من کسے کہتے تھے؟ من ایک گون نما ہوتی تھی اور میٹھی ہوتی تھی اور رات کے وقت اترتی تھی اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے تک جو ہے ہوتی تھی، اور پھر لوگ اس کو جمع کر کے اپنے حساب سے کھایا کرتے تھے۔ اور سلوہ بٹیر یا چڑیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو اب اس کو یاد رکھیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ اسی ہون صبر نہ کر سا، اسا ایک کھانا کیوں پہ دیتا ہے انہوں نے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، تو ایک کھانے پہ ہم اب صبر نہیں کریں گے۔ کتنے عرصے تک کھلایا گیا؟ 40 سال تک، بغیر کسی محنت و مشقت کے۔ مزے کرو تے کھاؤ تے پیو، اللہ پاک کلوا واشربوا من رزق اللہ، لیکن انہاں کیا کہا یہ دوئی نافرمانی کر چھوڑی، نافرمانی تے نافرمانی۔ اور تیارے تے پہ ملنا پہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے پہ تیار تے پہ ملنا پہ تے کھاؤ نہ خدا نے بندے چپ کر کے نا۔ ہاں انہاں کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے کھانے پر ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کریں۔ فادع لنا، پس دعا کر ہمارے لیے، فادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، رب کا اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ پیدا کرے ہمارے لیے، کیا چیز پیدا کرے لی، اور جڑی یہ چیز وہ منگنے ہے نا وہ اللہ پاک ان ذکر کر سکے کڑی چیز انہیں منگنے پائے۔ یخرج لنا، کہ پیدا کرے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو چیزیں اگاتی ہے زمین، یعنی زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے وہ، یہ تو آسمان سے آ رہا ہے نا، اور پرندہ بھی اڑنے والا ہے، اب اس کو اللہ پاک نے تابع کر دیا۔ جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں مما تنبت الارض، ہمارے لیے اللہ سے وہ مانگ لے، اللہ پاک وہ پیدا کرے۔ من بقلہا، ساگ کھانے والا ساگ، مطلب ساگ بھی بڑا مشہور ہے یہاں کا۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے قوم بھی آخری سب تو پہلے ساگ نہ لفظ اس طرح، من بقلہا، اسا ساگ چاہیے، وقثائہا، اور اسا کھیرا چاہیے، کھیرا، وفومہا، اور کنک چاہیے، گندم، وعدسہا، اور مسور نی دال چاہیے، وبصلہا، اور پیاز تے مسور نی دال اسا لوڑ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لینا چاہتے ہیں اس کو جو ادنا چیز ہے، جو ادنا ہے، پیاز تے لہسن تے یہ چیز ہے، ادنا چیز ہے مسور نی دال، کہ جتھے بندے بٹیر تے چڑیا ملنے ہون، بٹیر اور چڑیا جس جگہ بندے کو ملے۔ آج بھی لوگ بٹیر کے پیچھے مر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے انکار کر دیا، اب انہوں نے کہا نہیں جی جناب، تو ادنا چیز پر جو ہے دوسرا کر رہے ہو، راضی ہو رہے ہو، بالذی ہوا خیر، بدلے میں اس کے جو بہتر ہے، جو اس سے بہتر ہے، اس کے بدلے میں تم جو ہے اس کو لے رہے ہو، یعنی کھیرا لے رہے ہو، اور گندم، مسور کی دال اور پیاز۔ ہاں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ گندم کی جگہ جو ارشاد فرمایا اس کی جگہ جو ہے لہسن کا ترجمہ کیا گیا کہ لہسن لے رہے ہو، یعنی یہ تھوم۔ اچھا، اب اس چیز کو انہوں نے کہا ہمیں تو یہ چاہیے، تو پھر اللہ نے کیا
اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں، پھر جاؤ، پھر یہاں سے ہٹ جاؤ، جس جگہ ہم نے تمہیں بسایا ہے، بیغم ہو کے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہے، ان نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو، تو پھر کیا کہ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، وہاں ہوگا تمہارے لیے جو تم مانگتے ہو، وہاں وہی ہوگا جو تم مانگتے ہو، تمہیں ساگ بھی ملے گا، تمہیں مسور کی دال بھی ملے گی، اور تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن کیا ہوگا اس کے بدلے؟ اللہ کے حکم کو تم نے ٹھکرایا نا، اللہ نے اپنے حکم سے من و سلوہ نازل کیا تمہارے اوپر، نعمتیں کر کے، رحمتیں کر کے اور فضل کر کے، لیکن تم نے ٹھکرا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے فضل کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ربا تیرا شکر ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں جو ایک لقمہ بھی ملتا، لیکن تو نے بے تحاشا دیا ہے، الحمدللہ۔ تو ان کو کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت۔ کن لوگوں پر ذلت ڈال؟ بنی اسرائیل پر ذلت ڈالے، وَالْمَسْكَنَةُ، اور محتاجگی ان پر ڈال دی گئی، ذلت ان پر ڈال دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مبتلا ہو گئے غضب میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ اللہ نے دیا تھا اور انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادنا چیز کیوں لیتے ہو؟ اللہ نے تمہیں یہ بہت کچھ دیا ہے، اور یہ اللہ دے رہا ہے، من و سلوہ چپ چاپ کر کے اس کو کھاؤ اور پیو۔ تو اب انہوں نے کہا نہیں، شربت بنا کے پیا کرتے تھے، شربت بنا کے، پانی کی جگہ وہ میٹھا ہوتا تھا نا، پی لیا کرتے تھے اور پیٹ بھی بھر جاتا تھا۔ چڑیوں کا گوشت کھاتے تھے، بٹیروں کا گوشت کھاتے تھے، سرخ رنگ کی ایک چڑیا ہوتی تھی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جیسا جو ہے ایک پرندہ ہوتا تھا، اس کو ذبح کر دیتے اور کھا لیتے تھے، لیکن اس پر ان کو صبر نہیں آیا۔ اب کیا کہا؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر الحق کے ناجائز قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے۔ کن کو قتل کرتے تھے؟ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب نبی کی بات راس نہیں آئی نا جی، تو نبی کو قتل کر لیتے تھے۔ 70 انبیاء کو قتل کیا گیا، کسی کو آروں سے چیرا گیا، ایک نبی کو آری سے چیرا گیا، اور باقی انبیاء ایسے تھے انہیں قتل کیا گیا۔ کس؟ ناحق، بغیر الحق کے۔ اللہ کہتے ہیں بغیر کسی حق کے ناحق ان کو قتل کیا گیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے وہ بڑھ گئے، حد سے بڑھ جاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ کون لوگ؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے کتنی نعمتیں کی، کتنی رحمتیں کی، اور فرعون سے ان کو چھٹکارا دیا، طرح طرح کے انعامات ان پر کیے، اور من و سلوہ ان کو دے رہے ہیں بغیر کسی جو ہے کمانے کے، اور پھر بھی وہ انکار کر نہیں۔ اسا تھا مسور دی دال چاہیے، اسا تھا جی چاہیے جڑا تھا ساگ چاہیے، اسا تھا کڑک چاہیے۔ اللہ پاک آکھا اے بھی تم سنن فائن لکم ما سالتم، جو لو کسی شہر میں اندر ونجو تے کماؤ، راؤ کماؤ، فصل ہوسی اس کے بعد کھاؤ گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اگر وہ انکار نہ کرتے تو آج تک من و سلوہ چلتا، اگر انکار نہ کرتے تو چلتا۔ صحابی رسول آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نماز پڑھی، گھر میں آٹا نہیں ہے، اللہ پاک دینے والا ہے لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ گھر میں آٹا نہیں ہے تو نماز پڑھی، بیوی سے بھی کہا تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، میں مسجد نبی میں جا کے پڑھوں گا، تم اپنے گھر میں پڑھو، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ بندوبست کر دے گا۔ واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی آٹے کا بندوبست ہوا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا۔ پھر جا کے کہتے ہیں نیا وضو بنائیں گے اور جائیں گے، آپ بھی نیا وضو بناؤ، میں بھی نیا، ہمارے وضو میں فرق ہو سکتے ہیں، اللہ کے دینے میں فرق نہیں آ سکتا۔ اب جو ہے پھر وضو بنایا، پھر چلے گئے، پھر آئے، پوچھا کچھ ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا پھر وضو بناؤ جی۔ ایمان تھا نا، ایمان یہ تھا کہ اللہ سے مانگے کہ یقین پختہ تھا خدا کی ذات پر۔ آج کے مسلمان کی طرح کچا یقین نہیں تھا، پختہ یقین تھا۔ پھر تیسری بار وضو بنایا، اب وضو بنا کے جو گھر مسجد چلے گئے، گھر میں بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ اب واپس جو آئے تو بیوی نے کہا گھر میں ایک پرانی چکی پڑی ہوئی تھی، اس نے خود بخود اللہ کے حکم سے چلنا شروع کر دیا۔ اب گھر میں جتنے برتن تھے میں نے تو کوشش کی ان کو بھر دیا، ہمارے گھروں کی طرح تو تھے نہیں نا کہ زمان ملک جہان کے جو ہے برتن رکھ دیتے جی، ہاں جی یہ فلانا سیٹ تھے، فلانا سیٹ تھے، فلانا سیٹ ہے، اس طرح تو نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے گھروں میں تو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں،
ضرورت کے برتن سارے بھر گئے. صحابی رسول کے ذہن میں آیا یار ویکھا تو صحیح نا اندر ہے وچ کی ہوئے کہڑے پاسوں آ رہی ہے. آگے جا کو جس طرح اس پلٹے کو اٹھایا تو اندر جو ہے چند دانے پڑے ہوئے ہیں. اب جا کے اس سے یہ آ رہا ہے اللہ کے خزانے سے آٹا آ رہا ہے, اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آٹا بند ہو گیا. رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مفہوم یہ ہے حضور نے فرمایا اگر تو اس کو نہ اٹھاتا تو یہ قیامت تک چلتی رہتی اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں, جس طرح زمزم سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. زمزم کے پانی سے لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں, فیضیاب ہو رہے ہیں, سیراب ہو رہے ہیں. تو اب تو اگر نہ اٹھاتا تو اللہ اس کو بھی اسی طرح چلاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی من و سلوہ جو ہے تیار پہ مل رہا تھا. اب انہوں نے کہا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اسا تو یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. موسیٰ علیہ السلام منع کیتا یہ گل نہ کرو. خدا نے سامنے کہا میں دعا وا سوا تٹ اٹھا سا تو پھر اللہ پاک یہ چیز بند کر دی سی. طرح طرح نے انہیں عذابات آوے نے انہیں اے موسیٰ ہون دعا کرنا اللہ شاباسی غلطی نے اعتراف کرنا. ساڑھے کو غلطی ہو انسان جو ہے غلطی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرنے انہیں اللہ پاک عذاب ہٹا دینا انہیں. عذاب کے ہٹوے نہ ہونا ہے تو پھر ہٹ درم بڑھ لینے انہیں. کوئی تاڑے تک ٹھیک ہونا ہے تو پھر جڑا تک یہ کرنے انہیں. آج بھی اللہ پاک کیا انہوں نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَوَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر. آج بھی آپ دیکھیں نا یہودیوں کے اوپر خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے, خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے. طرح طرح کے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے سب کو. اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا کانوا یکفرون بآیات اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور ویقتلون النبیین انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا. ان کے آباء و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا تھا. اس لیے اللہ پاک بغیر الحق کے اللہ پاک کہتے ہیں اس لیے ہمارا غضب ان کے اوپر نازل. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ شکر کی توفیق نصیب. اللہ یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو, تھوڑے پہ شکر ادا کرو اللہ زیادہ کر دے گا. بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو کہ بہت سارا ہم نے دیا تب بھی انہوں نے شکر نہیں کیا. اللہ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت سمعنا واطعنا. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, قربانوں کو صبر خیریت عافیت والا معاملہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.